یہاں کے علماء کی تاریخ کہہ لیں، اگر ان لوگوں کی خدمات نہ ہوتی تو ہم بھی پتہ نہیں کسی مزار پر بیٹھ کر ناریل پھوڑ رہے ہوتے۔ آج تقریباً لوگ مولانا سید عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تقریباً 1908 میں ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے، اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم شہر شولاپور میں موجود ہیں۔ شیخ محترم سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہر شولاپور میں سلفیت کی تاریخ کیا ہے، کب سے ہے، اور اس بارے میں کن لوگوں کی جد و جہد یہاں پر ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہر شولاپور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو عادل شاہی حکومت کا ایک حصہ رہا ہے، جس کا پایہ تخت بیجاپور ہے یا بیجاپور تھا، جو کہ شولاپور سے 100 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے۔ شولاپور میں اہل حدیثیت یا سلفیت کب سے کیسے شروع ہوئی، کون اس کا سب سے پہلے متحرک شخص رہا ہے، اس بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ شولاپور میں اس کی جو نشأت ثانیہ ہوئی ہے وہ ہمارے ایک محسن مولانا سید عبداللہ بن احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان کی تاریخ کیا ہے انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ پہلے ہم شروعات اس بات سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شولاپور کی تاریخ کے حوالے سے، یعنی یہاں کے علماء کی تاریخ کہہ لیں، یہاں کے اہل حدیثیت کے خدمات کی تاریخ کہہ لیں، جیسے پچھلی تاریخ کے بارے میں ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے، بعد کی تاریخ میں بھی ہمارے پاس ایک بنیادی شخص ہیں جن سے یہ سب کچھ مواد حاصل ہوا، اور وہ ہے فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ عمری حفظہ اللہ تعالی۔ میں ان کے حق میں خود بھی دعا کرتا ہوں اور ناظرین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ شیخ کے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ ذہنی، جسمانی اور دلی سکون کے ساتھ ایک لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان دنوں وہ طبیعت ان کی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ انہوں نے ہی شولاپور کی اس تاریخ کو قلم و کرتاس کے ذریعے سے کتابوں میں، مجلات میں، مضامین میں زندہ رکھا۔ اگر ان کے مضامین نہ ہوتے تو شاید شولاپور کی یہ جو کچھ تاریخ ہمارے پاس ہے یہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم بات کرتے ہیں شولاپور میں سلفیت کی نشأت ثانیہ کے بارے میں۔ 20ویں صدی عیسوی کا پہلا دہائی ہے، یعنی 1908 کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر شولاپور میں دیکھا جائے تو مسلمان نام کو تھے، اور جیسے کہ میں نے کہا عادل شاہی حکومت کا یہ حصہ تھا، تو شیعت یہاں پر حکومت کر چکی ہے، اس کے اثرات، اس کے تمام تر خرافات یہاں پر پائے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اگرچہ کہ شیعہ نہیں تھے، سنیوں میں سے تھے، یہ اور بات ہے کہ غیر سلفی تھے، لیکن انہوں نے بھی شیعت کے بہت سارے رسم و رواج کو اپنایا ہوا تھا۔ یہاں پر سب سے مسلمانوں کی اگر کوئی چیز نمایاں تھی تو وہ یہ کہ میلاد رسول منایا جائے،
کچھ مزاریں ہیں اس کا عرس ہوتا تھا، فاتحہ خوانی، کل 11ویں وغیرہ، یہی سب کچھ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ مسجدیں چند ایک بزرگوں اور سفید ریش لوگوں کے علاوہ ویران تھی، اور حقیقی اور سچے اسلام سے عام عوام تو چھوڑو، علماء بھی کورے تھے، کتاب و سنت سے کلی طور پر نابلد تھے، اسلام کی اصل روح توحید کو یہ جانتے نہیں تھے، اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ ایک عام سی بات تھی۔ قال اللہ، قال الرسول، وقال الصحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ گونجتے نہیں تھے، اس کا کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ بزرگوں کے قصے کہانیاں تھے، کشف و مراقبے تھے، یا پھر کرامات اولیاء کے نام سے مجلسیں گرمائی جاتی تھی، نذرانے اصول کیے جاتے تھے، اور مجلسوں میں اسی طرح کی باتیں کر کر عوام کو جو ہے ایک طرح سے سلایا جاتا تھا، اور پھر وہ تمام کام جو کرنے کے تھے، وہ عبادات و اخلاق و کردار، ہر طرح سے عوام کو غفلت میں رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی بہت زیادہ حدیث پیش بھی کرے تو ان میں زیادہ سے زیادہ مشکات المصابیح کی ایک حدیث تھی جو علماء پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس میں بھی جو موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں اس کا چلن زیادہ تھا، صحیح احادیث کی طرف لوگوں کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتے تھے، لیکن وہ محبت بھی عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی تھی۔ جب کبھی کہیں نعتیں پڑھی جاتی تو اس میں شرکیہ مصرے، شرکیہ باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجہ غلو کی چیزیں پائی جاتی تھی۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پورا شولاپور شہر جو ہے توحید سے بالکل خالی رہا ہو، کتاب و سنت بالکل نہیں، ایسا نہیں تھے، بہت محدود خال لوگ تھے، لیکن وہ اتنی کم تعداد میں تھے، ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی سی تھی، وہ طاقت میں کم تھے، گنتی میں کم تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ اگر آواز کچھ اٹھاتے تو دشمنان اسلام اس معنی میں کہ جن کے فاسد عقائد تھے، جن کے نظریات میں بگاڑ تھا، شرکیہ چیزوں میں ملوث تھے، ہندوانہ رسم و رواج کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، اب اگر یہ کتاب و سنت کی بات کرتے تو ان کے ساتھ اتنا خطرناک ری ایکشن ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کم ہی کیا کرتے تھے، یا اپنے اپنے بند کمروں میں، بند مسجدوں میں جو کچھ لوگ تھے ان کے حد تک یہ اصلاح کا کام ہوتا تھا۔ تقریباً 1908 میں ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے جی، اور وہ ہے مولانا سید عبداللہ بن احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ جیسے کہ میں نے کہا ان کے بارے میں ہم آگے چل کر ان کی تمام تفصیلات سنیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے آئے، ان کے تعلیم تو تربیت کس نے کی، اور پھر وہ شولاپور کیسے پہنچے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جب 1908 میں شولاپور آئے تو وہ سب سے پہلے مہمان بنے صدر بازار لشکر کی ایک مسجد جو آج بھی چوڑی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، پرانی مسجد تقریباً جس کی عمر 125 سال 150 سال کی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس چھوٹی سی مسجد میں قاضی عبدالغفور صاحب جو ہے امامت کیا کرتے تھے، تو وہ میزبان تھے مولانا سید عبداللہ مدنی رحمت اللہ علیہ کے۔ اصل میں سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ جو ہے یہ ایک دینی تڑپ رکھتے تھے، جذبہ رکھتے تھے، بہت اچھے خطیب تھے، مقرر تھے، انتہائی مانے ہوئے ممبر کے شہسوار تھے،
آواز میں گھن گرج تھی، دلائل کا انبار اپنے پاس رکھتے تھے، کتاب و سنت کے ہزاروں ہزار احادیث ان کی زبان پر ازبر تھے، اشعار کو کہیں عربی، فارسی، اردو۔ غرض یہ کہ بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی قابلیت دی تھی، حافظ تو تھے ہی تھے، کہ جب وہ بولتے تھے تو زمانہ خاموشی کے ساتھ سنتا تھا۔ تو مولانا سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ جب شولاپور تجارت کی غرض سے آئے، اصل میں وہ عطر فروش تھے، جی ان کی دینی تڑپ یہ تھی کہ ہم دین کا کام مفت میں کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ تجارت کر کر ذریعے معاش کو بھی اپنائیں۔ جب وہ شولاپور میں آ کر انہوں نے تقریریں کی تو لوگوں کو بھانے لگی۔ شولاپور کے اہل حدیث لوگوں نے ان کی تقریریں مختلف جگہوں پر رکھی، تو یہ تقریریں بقول ان کے ایک شاگرد کے بہت چلنے لگی، لوگ دور دور سے آ کر سننے لگے۔ اور اس بیچ میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ مولانا، جیسے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب نذرانہ اشک میں مولانا مدنی کا جو مضمون لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مولانا جب 1910 میں یہاں پر شولاپور میں قیام کیے ہوئے تھے تو ان کی الگ الگ مساجد میں دروس ہونے لگے، حتیٰ کہ غیر اہل حدیث مساجد کے ذمہ داران مولانا کے خطابات اپنی مساجد میں رکھتے ہیں، اور ایک مہینے کی مدت میں 40 سے زیادہ ان کے خطابات ہوتے تھے۔ اور ان کا خطاب ایسا نہیں تھا کہ 35 منٹ 40 منٹ نہیں، جب وہ خطاب کرنے لگتے تو گھڑی بھول جاؤ، جی بیٹھنے والا بیٹھا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے۔ بلکہ مولانا محبوب الرحمن صاحب عمری مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کا ابھی انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریریں بسا اوقات رات رات بھر ہوا کرتی تھی۔ جی جی تو ایسے میں مولانا مدنی کی یہ آواز، ان کی گھن گرج، توحید کی آواز کو منہ کھول کر پورے دلائل کے ساتھ پیش کرتے تھے، شرک کو للکارتے تھے، بدعات اور خرافات کی دھجیاں اڑا دیتے تھے، اس کے کھوکھلاہٹ کو بتاتے تھے کس طرح سے یہ نہ عقل تسلیم کرنے والی چیز ہے، نہ قرآن اور حدیث اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں مولانا مدنی نے 2010 میں انہوں نے اس طرح کے خطبات دیے، تقریریں کی، اور پھر ظاہر سی بات ہے چلے گئے۔ ان کا مولانا مدنی علیہ الرحمہ کا یہاں سے جانے کے بعد ایک بہت بڑے شولاپور کے مالدار انسان تھے، بڑے ٹھیکیدار تھے، کانٹریکٹر تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی انہوں نے شولاپور کی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ شولاپور کا جو مین پوسٹ آفس ہے ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے، وہ انہی کا بنایا ہوا ہے، مطلب انگریز حکومت نے انہی کو کانٹریکٹ دیا تھا۔ اور کچھ میلیں بھی انہوں نے بنائی، اور بھی بہت ساری چیزیں، خود حاجی حضرت خان ہاؤس ہے، قلعہ مسجد ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اپنے وقت کی بہترین عمارتوں کو وہ بنانے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو مولانا مدنی آئے اور چلے گئے، لیکن ادھر سے فورس تھا انہیں کہ وہ شولاپور میں مستقل طور پر آئیں اور شولاپور میں یہاں پر قیام کریں۔ لیکن مولانا کا اپنا ایک مزاج تھا، 2000 میں وہ چلے گئے، 1910 میں وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اصل میں مولانا کے پاس دو ذمہ داریاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایلور میں ایک مدرسہ تھا معدن فیوز کے نام سے، اور کرنول میں ایک مدرسہ تھا مدرسہ الشمسیہ کے نام سے۔ ہم اس کی تاریخ بتائیں گے، یہ دونوں مدرسے کیسے وجود میں آئے۔ تو وہاں کی کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ مولانا اپنے دعوت و تبلیغ کے دورے مکمل کرتے، مدرسے میں جاتے، وہاں کے حال احوال معلوم کرتے، پڑھانے والوں کو کیا کچھ ان کی توجیہات کی جا سکتی تھی، ان کو کیا کچھ ہدایات دی جا سکتی تھی، وہ سب کچھ کر یہ دونوں کام بھی مولانا کر رہے تھے۔ اب جب وہ 1917 میں غالباً، یعنی عربی تاریخ اصل میں مسجد میں لکھی ہوئی ہے 1399 ہجری، یعنی 1917 تقریباً آتا ہے۔
اس میں مولانا جب آئے شولاپور تو حاجی حضرت خان علیہ الرحمہ نے مولانا کو یہیں پر روک لیا اور روک کر ایک مسجد انہی کے ہاتھوں اس کی سنگ بنیاد رکھی جو آج بھی قلعہ مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مولانا کو انہوں نے مزید باندھنے کے لیے، امامت سے آدمی وقتی طور پر رہ کر پھر کبھی چھٹی کر سکتا ہے، انہوں نے ایک یتیم خانہ کھولا. حاجی حضرت خان علیہ الرحمہ کے بڑے فرزند تھے سر عبداللطیف خان صاحب، تو ان کے نام پر مدرسے لطیفیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جو شروع میں یتیم خانے کے نام سے شروعات تھی، لیکن بعد میں اس کو مدرسے کا نام دیا گیا. اور اس مدرسے کے لیے 2 منزلہ ایک عمارت کھڑی کی گئی. ہم انشاءاللہ اس کی ویڈیو یا اس کی تصاویر بھی اپلوڈ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم اس وقت میں کھڑے ہیں حاجی حضرت خان مسجد کے بازو میں. یہ مسجد ہے جس کے اندر اب ہم اندر جائیں گے. اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد کا لوکیشن ہے، سامنے قلعہ ہے. شولاپور کسی زمانے میں عادل شاہی حکومت کا ایک حصہ تھا جس کا پایہ تخت بیجاپور ہے، اور بیجاپور شولاپور سے قریب 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. عادل شاہی دور حکومت میں چاند سلطانہ نامی ایک خاتون نے یہاں کا ایک قلعہ تعمیر کیا تھا جو جھاڑیوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اندر کا قلعہ بھی اگر مناسب موقع ملا تو اس میں ہم اس کی ویڈیو نکالیں. یہ جو قلعہ ہے کسی زمانے میں مسلمانوں کی شان شوکت، ان کے رعب دبدبے کی عکاسی کر رہا ہے. کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، لیکن اس وقت میں اندر وہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ ہے اور ایک ویران مسجد ہے. اور اس کی ویرانی بھی ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے ہم یہ کہیں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، بلکہ اس وقت میں وہ مسجد مرثیہ کے بھی لائق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم اس کی تصاویر یا اس کی ویڈیو آپ کو بتائیں. یہ مسجد مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں ہی ان کے ہاتھوں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی. اس مسجد کو بنے ہوئے تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے. عربی تاریخ اس کے ایک کتبہ پر لکھی ہوئی ہے جس میں 1399 ہجری، اور انگلش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1917 میں یہ مسجد کی تعمیر ہوئی تھی. تو چلتے ہیں اب ہم مسجد کے اندر اور جائزہ لیتے ہیں مسجد کا اور اس مدرسے کا جس میں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے. آئے ہم چلیں. یہ مسجد شولاپور کے ایک نامور مالدار انسان حاجی حضرت خان رحمت اللہ علیہ نے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں ہی سے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی. اور یہ مسجد میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں بعد میں بڑھا دی گئی. یہ پترا نہیں تھا جو بعد میں لگایا گیا، اور یہ جگہ پہلے خالی تھی. اور اسی کارنر پر مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص مولانا اسماعیل صاحب شمیم رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا جو بعد میں ماسٹر پلاننگ میں ختم کر دیا گیا. یہ مدرسہ تھا مدرسہ لطیفیہ جو حاجی حضرت خان مرحوم رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند سر عبداللطیف خان صاحب کے نام پر یتیم خانے کے طور پر بنایا گیا تھا. اس کی سیڑھیاں پہلے یہیں پر تھی، یہ یہاں سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھی، لیکن اب ضرورت کے تحت مسجد کی توسیع کے خاطر یہ سیڑھیوں کو بند کر دیا گیا ہے. اور یہ مدرسہ، پہلے ہم مدرسہ دیکھتے ہیں پھر بعد میں ہم مسجد کی طرف آتے ہیں.
یہ مدرسہ اب آج کل خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمعہ کی نماز میں، رمضان میں، یا دیگر جو بھی بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں خواتین بڑھ چڑھ کر آتی ہیں، مسجد خواتین کے لیے جگہ کم پڑتی ہے تو پھر بسا اوقات اس حصے کو خواتین کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے پردہ وغیرہ لگا کر، کیونکہ ان کی بڑی تعداد کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور آج کل دنیا جانتی ہے کہ دینی جلسوں میں یا اجلاس میں مردوں سے زیادہ خواتین کی دلچسپی زیادہ ہے۔ تو یہ مدرسے کا یہ اس زمانے کا مدرسہ ہے جس میں یہاں پر باقاعدہ یتیم بچے رہا کرتے تھے، بلکہ بعد میں چل کر یتیم بچے ہی نہیں، یتیم خانہ ضرور تھا لیکن بعد میں اس کو انہوں نے مدرسے کی شکل دے دی، کیونکہ بہت سارے بچے یتیم نہیں تھے، بلکہ کچھ لوگوں نے شکایت بھی کی تھی، جیسا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ نے اپنے کسی مضمون میں لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب اور ان کے 4-5 جو رشتہ دار تھے وہ سب کے سب ان کے والدین موجود تھے، تب بھی وہ لوگ یتیم خانے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو حاجی حضرت خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ بچے جب پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ان کو پڑھنے دو، وہ یتیم خانے کے بجائے پھر اس کو مدرسے کا نام دیا گیا۔ بچوں کی رہائش اسی میں تھی، بچوں کی پڑھائی اسی میں تھی، بچوں کی لائبریری اسی میں تھی، سب کچھ یہی تھا۔ اب جو سیڑھیاں باہر کی طرف ہم نے دیکھا بند کر دی گئی ہے، اس کے بدل میں یہاں پر یہ سیڑھیاں رکھی گئی ہیں۔ یہ ہیں ہمارے عبد المجیب خان صاحب جو حاجی حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہوتے ہیں، عبد الرزاق صاحب کے فرزند، حاجی عبد الرزاق خان صاحب کے فرزند ہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت مسجد کی دیکھ بھال وغیرہ یہی کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے کہنے پر وقت دے کر ہمیں یہاں پر ویڈیو بنانے کی اجازت انہوں نے دی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ مسجد کا مدرسے کا باہر کا حصہ، باہر وہ شوز والا بیٹھا ہے تو بارش کی وجہ سے، ٹاٹ پٹری کی وجہ سے پورا نظارہ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوا ہے ہم نے بیان کیا۔ اوپر جا لائٹ کی تھوڑی سی کمی ہے۔ آپ دیکھیں مسجد، اس مدرسے کی بھی عمارت جو بنی ہے، اس کی دیواروں کا اندازہ کیجئے، 1.25 فٹ کی دیواریں بنی ہیں، اور پوری مسجد 100 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود یہ ایون مدرسے کا بھی حال آپ دیکھیں کس قدر مضبوط ہے اور کس قدر انہوں نے اس کو اتقان کے ساتھ بنایا تھا۔ اب آج کل یہ جگہ بھی خواتین کے لیے استعمال ہوتی ہے، خاص کر جمعہ میں، رمضان میں، تراویح کی نماز میں یا مختلف اوقات میں۔ حاجی حضرت خان رحمت اللہ علیہ نے جو مسجد بنائی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج شاید مسجد چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے یہ مسجد بہت بڑی تھی، جگہ اس کی بہت زیادہ ہے، اور مسجد کا ایریا بھی اگر آپ دیکھیں گے اس زمانے میں جو مسجد استعمال میں تھی وہ اچھی خاصی بڑی ہے۔ اس مسجد میں جو کچھ بعد میں کی گئی چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائلز وغیرہ دیواروں پر لگی ہے۔ مسجد کا ڈھانچہ تقریباً وہی ہے، اندر کی تمام تر چیزیں وہی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، مسجد میں بہرحال CCTV کیمرے وغیرہ لگے ہیں، لائٹ وغیرہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، لیکن مسجد یہ بھی حصہ تھوڑا سا اس کی ہائٹ بڑھائی گئی، پہلے یہ تھوڑا سا ڈھلان میں ایسے ہی ایکسٹرا طور پر جگہ تھی۔ اور یہ تھا وہ ممبر جہاں پر حضرت مولانا عبداللہ صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، یہیں سے وہ شرک کے خلاف دھاڑے مارتے تھے، شرک کے خلاف چیخ کر چلا کر لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، بدعات کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ شولاپور جو شرک اور بدعات کا ایک گڑھ تھا، یہاں پر قرآن اور سنت کی بات کرنے والے چنندہ لوگ تھے، اور ان کی آوازیں بھی نہ سنی جاتی تھی نہ کوئی کہنے والا تھا، لیکن اسی ممبر سے جو آوازیں بلند ہوئی
تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے شولاپور میں قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں بلند کرنے والے مولانا عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 1971 میں ہوا ہے۔ اس وقت تک 7 مسجدیں شولاپور کی اہل حدیث میں بنی تھی۔ گویا حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ ایک جوہری تھے اور مولانا مدنی ایک ہیرا تھے، اور اس جوہری نے اس ہیرے کو یہاں لا کر ایسا سجایا کہ پھر شولاپور میں ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن اور سنت کی آوازیں یا قرآن اور سنت کے دروس اس قدر ہونے لگے کہ اس زمانے میں ممبئی میں بھی اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی شولاپور میں تھی، جتنے گلبرگہ میں نہیں تھی، جتنی بیجاپور میں نہیں تھی، حالانکہ یہ بڑے شہر مانے جاتے تھے۔ تو اس ممبر پر مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا، اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین مولانا اسماعیل صاحب شمیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک عرصے تک اس ممبر کے خطیب رہے۔ اتفاق کی بات آئے ہے، بہرحال اس مسجد کی بڑے خدمات ہیں، اس مسجد سے بڑی روشنی شولاپور اور شولاپور کے ارد گرد میں پھیلی ہے، بلکہ ہم آگے چل کر اپنی گفتگو میں بتائیں گے کہ اس مسجد سے کیا کیا نتائج برآمد ہوئے، اور آج بھی شولاپور مرہون منت ہے مولانا سید عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی حضرت خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کا ایک کی دولت تھی، دوسرا کا علم تھا، اور ان دونوں نے مل کر جو کام کیا وہ کام آج شولاپور میں چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج بھی لوگ شولاپور میں ایک بڑی اکثریت دونوں کو بھی اچھی طرح سے نہیں جانتی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے صراط مستقیم شولاپور یوٹیوب چینل پر ان دونوں کے نام کو واپس سے لایا جائے تاکہ دنیا جان جائے کہ لوگوں نے کیسے کیسے خدمات انجام دیے دین کے لیے، اپنی کیسی کیسی قربانیاں دی، علم دیا، دولت دیا، تب کہیں جا کر میں اور آپ آج قال اللہ اور قال الرسول کی بات کہہ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، سنت کے مطابق نمازیں پڑھ پا رہے ہیں۔ ورنہ پتہ نہیں اگر ان لوگوں کی خدمات نہ ہوتی تو ہم بھی پتہ نہیں کسی مزار پر بیٹھ کر ناریل پھوڑ رہے ہوتے، اگربتی جلا رہے ہوتے، اور کہاں پتہ نہیں اپنے ماتھے ٹیک رہے ہوتے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس توحید ہے، ہمارے پاس کتاب و سنت کی روشنی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ان علماء اور ان دولت مند لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کو اپنے یہاں قبول و منظور فرمائے، اور ان کے جانشین جو کوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان کے نقش قدم پر چلے جہاں جہاں انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو اس مدرسے میں مولانا کو حاجی حضرت خان علیہ الرحمہ نے بحیثیت صدر مدرس کے رکھ دیا، اور پھر باہر سے بہت سارے طلبہ آئے۔ اس میں سب سے زیادہ طلبہ جو آئے وہ ضلع کرشنا کے تھے، آندھرا پردیش کے تھے، اور مولانا نے تقریباً 1917 میں یہ مدرسہ شروع ہوا، لیکن باقاعدہ طور پر اس کی تعلیم ہوتے ہوتے شروعات کب سے ہوئی اس کی تاریخ نہیں پتہ۔ یہ اندازہ ہے کہ 1922-23 میں باقاعدہ طور پر یہ مدرسہ شروع ہوا۔ اس میں مولانا نے حفظ کرایا بچوں کو، درس نظامی کی تعلیم دیتے ہوئے عالم فاضل بنایا، اور پھر ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا، توحید کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایسا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا کہ 10 طلبہ 1930 میں مولانا سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ کے ہاتھوں دستار فضیلت پہن کر شولاپور سے نکلے، اور پھر انہوں نے دنیا میں وہ کام کیا، خاص کر جنوب ہند میں، اگرچہ کہ وہ کوئی شہرت نہیں پائے، اگرچہ کہ ان کو شاید ایک بڑی دنیا نہیں جانتی۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، بلکہ یہ کہوں کہ ان کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ یہ گمنامی کو پسند کرتے تھے۔ یہ ریاکاری، شہرت، یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کوئی بڑا عالم، علامہ، جیسے آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو علامہ یا مجدد یا مجتہد
مجتہد کہلانے کی دوڑ میں آگے لگا ہوا ہے، یہ لوگ اپنا کام کر دیتے اور خاموشی کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے، کسی کے ہاتھ سے کچھ لینا بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے مولانا کے طلبہ میں ایسے بھی تھے جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، جن دنوں میں فصلیں اگانا نہیں ہوتا تھا یا کھیتی کا کام نہیں ہوتا تھا، وہ دنوں میں جا کر جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ 1930 میں مولانا نے ایک 10 لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم کو دنیا کے حوالے کیا، انہی میں سے ایک مولانا محمد اسماعیل شمیم رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً قریب تک یعنی 2002-2003 تک بھی قلعہ مسجد کے امام رہے ہیں۔ تو یہ مولانا مدنی کا سب سے بڑا کام اور کارنامہ ہے۔ اب مولانا مدنی جب شولاپور میں 20 سال مکمل کیے تو ان کے بارے میں ایک رپورٹ مسلم اہل حدیث گیزٹ کے ایڈیٹر مولانا عبدالحنان لکھتے ہیں، شولاپور میں آج کتاب و سنت کی جو روشنی پھیل رہی ہے وہ حضرت مولانا مدنی کے علم و فضل کی برکت ہے۔ صرف شولاپور ہی نہیں بلکہ تمام اطراف و اکناف، شولاپور میں بھی آپ کے بے لوث وعظ و پند کا یہ اثر ہے کہ اکثر قریوں اور گاؤں کے لوگ شرک و بدعات سے توبہ کر کر متبع سنت بنے۔ ایسے ہی ایک چیز محبوب الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ بیجاپور میں سلفیت کی جو جہاں تک اثرات ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مولانا مدنی کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ مولانا مدنی جب بیٹھتے تھے تقریر کرنے کے لیے تو ان کے سامعین کو اگر ہم بانٹیں، بڑے بڑے تاجر ہوتے، سیاستدان ہوتے، طلبہ ہوتے، مزدور ہوتے، بڑے بڑے آفیسران جو مختلف اداروں سے جڑے ہوئے وہ ہوتے، دولت مند ہوتے، غریب ہوتے، غرض یہ کہ جو بیٹھا سو بیٹھا، اس کو اگر اٹھایا جائے تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اور مولانا مدنی ان کے دلوں کو گرماتے تھے اور ان کے اندر شرک و بدعات کو نکال کر توحید ان کے دلوں میں پیوست کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرتے۔ مولانا مدنی کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ صرف عالم نہیں تھے، ایک مقرر نہیں تھے، بلکہ ایک مربی تھے، باقاعدہ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، خود بڑے باعمل انسان تھے اور لوگوں کو بھی تربیت، یعنی ایسا نہیں کہ لوگ سنیں واہ واہ کرے، بڑے اچھی تقریر کی، بڑا یہ کیا، نہیں، مولانا مدنی یہ دیکھا کرتے تھے کہ کون انسان کیا غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کرتے، اس کو اکیلے میں سمجھاتے۔ ہم اپنے بچپن میں جتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بزرگوں کو، ہر ایک کی زبان پر مولانا مدنی کا نام ہوتا تھا۔ یہ نام لوگوں کے دلوں میں یوں ہی نہیں بیٹھا، بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی دعوت کے اثرات کو دیکھ کر کچھ قبر پرستوں نے یا کچھ غلط عقیدے کے حاملین نے ان پر حملہ کرنا چاہا، ان کی مجلسوں میں آ کر زور زور سے درود پڑھا کرتے تھے، شور شرابہ، عین وہی کیفیت یا وہی منظر برپا کرتے تھے جو مشرکین مکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت میں کیا گیا۔ لیکن بندے نے ہمت نہیں ہارا، تھے تو مولانا دبلے پتلے پست قد، لیکن ہمت پہاڑوں جیسی، بلندی آسمانوں کو چھوتی تھی، حوصلے بڑے مضبوط تھے، اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ یہ رہا کہ حاجی حضرت خان جیسا انسان جس نے اپنی دولت ان پر نچھاور کی، پیسہ لگایا، مسجد بنائی، اور پھر خود حاجی حضرت خان کے اپنے جو ہے بہت سارے رفائی کام ایسے تھے جس کی وجہ سے بھی لوگ اس مسجد سے جڑے رہتے تھے، آتے تھے اور مولانا کے بیانات کو سنا کرتے تھے۔ تو یہ تھے حاجی حضرت خان رحمت اللہ علیہ کے مسجد کے پہلے امام اور خطیب، جنہوں نے شولاپور میں سلفیت کی نشأت ثانیہ کی۔ آج تقریباً لوگ مولانا سید عبداللہ مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ اس نام کو پھر سے
لوگوں کے دل و دماغ میں لایا جائے، اپنے محسن کو بتایا جائے۔ یہ ایک حق تھا، یہ ایک قرض تھا جو لوگوں تک بتایا جائے کہ کس طرح سے آج اگر ہم کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، بدعات و خرافات سے بچ رہے ہیں، یا ہم اناپ شناپ چیزوں کے بجائے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں اپنے کانوں میں سن رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد مولانا مدنی کا بڑا احسان ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ شرف ایک عمری کو ہی حاصل تھا۔ ماشاءاللہ۔ مولانا فضیلت الشیخ ثناء اللہ عمری حفظہ اللہ، جنہوں نے ان کے حالات کو جیسا کچھ جمع کر سکتے تھے جمع کر کر انہوں نے کتاب کی شکل میں، مضمون کی شکل میں دنیا کے سامنے رکھا۔ آج دور سوشل میڈیا کا تھا، تو الحمدللہ یہ دوبارہ شرف 3 عمریوں کی ایک ٹیم، سہ رکنی ٹیم کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے بھی مولانا مدنی کے کچھ واقعات، کچھ باتیں پیش کریں۔ جہاں تک رہی بات مولانا مدنی کے ابتدائی دور کی، تو وہ کیا کچھ تھے، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے کہ مولانا مدنی کی پیدائش کہاں کی تھی، کہاں سے آئے، اور ان کا علم کن ذرائع سے، کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا، تاکہ مولانا مدنی کے حوالے سے ایک اچھا خاصا مواد لوگوں کو کے ذہن میں آئے۔ میں آخر میں لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں، اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا، یہ صرف ایک داستان نہیں ہے جو ہم نے سنائی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مولانا مدنی علیہ الرحمہ ہو یا حاجی حضرت خان رحمت اللہ علیہ ہو، میرے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے دعا کریں، کیونکہ احسان شناسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور احسان فراموشی یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتی۔ لہٰذا ان چیزوں کو پیش کرنے کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں زندہ رکھا جائے، ان کی باتوں کو زندہ رکھا جائے، اور جو کوئی سنے تو ان کے حق میں دعائے خیر کرے۔ اسی پر میں اپنی اس بات کو ختم کرتے ہوئے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم مولانا مدنی علیہ الرحمہ کے ابتدائی حالات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔